جناب چیئرمین بہت شکریہ آپ نے بلایا آج اور اس آگسٹ ہاؤس کے اس فورم پہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اچھے الفاظ بولے ہمارے لیے سب کے لیے, اس کا بھی بہت شکریہ. میں اصل میں آنا نہیں چاہتا تھا, اس کو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, لیکن اس کی وجوہات ہیں. میں آج اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں, میں پارلیمنٹ سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ پارلیمنٹ میری نمائندہ ہے. میں 1990 سے اس پارلیمنٹ میں ایک رپورٹر کے طور پہ آ رہا ہوں, جا رہا ہوں, کور کرتا ہوں. 31 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پارلیمنٹ سے انٹریکشن کرتے ہوئے, اور تقریباً 27 سال میں نے ڈائریکٹ انکم ٹیکس بھی دیا ہے, جو انہوں نے کہا ٹیکسیشن میں سے سیلریز آتی ہیں. اس ناطے سے میں ایک ذمہ دار شہری ہوں, اور میں نے 2 سال جو کیمرہ میں کام کیا, اس کے علاوہ میں نے ساری عمر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا. ایک شہری کے طور پہ آج میں آپ کے سامنے یہ شکوہ لے کے آیا ہوں کہ آپ ہمارا تحفظ کرنے میں, ہمارے حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. یہ میرا شکوہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھوں گا نہیں, یا میں آپ کو کہوں گا نہیں کہ میرے حقوق کے لیے کھڑے ہوں, میرے حقوق کا تحفظ کریں. یہ میں آپ سے کہوں گا, مرتے دم تک کہوں گا, چاہے ہمارا سسٹم جتنا بھی خراب ہو جائے. میں بار بار مڑ کے آپ ہی کو کہوں, میں اور کسی کو نہیں, نہ میں کسی کو مانتا ہوں پارلیمنٹ سے زیادہ ساورن, اور نہ میں مانوں گا. میرے لیے میرا آئین اور میری پارلیمنٹ سب سے مقدم ہے. اور اگر وہ فیل ہوں گے تو میں ان کو بار بار کہوں گا کہ وہ اپنے سب آرڈینیٹ محکموں سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں, انہوں نے عطا صاحب سے میرا کوئی شکوہ نہیں ہے میرا, کیونکہ میں ان کی لمیٹیشنز کو سمجھتا ہوں. انہوں نے پچھلے دفعہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی بلاول بھٹو صاحب کی صدارت میں, انہوں نے یا جو ان کے ساتھی آئے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ اسلام آباد میں 6 یا 8 کیسز ان ریزالو ہیں ان کے, وہ سارے کے سارے جرنلسٹوں کے ہیں. ان سے ابھی پوچھیں آپ, انہیں کہیں بتائیں کتنے, 6 یا 8, اور نام انہیں کہیں بتائیں. ہمارے نام سلیم شہزاد کا ہے, عامر میر کا ہے, احمد نورانی کا ہے, مفتی کا ہے, اسد کا ہے, میرا ہے, عمر چینی. پاکستان کا دارالخلافہ ہے اسلام آباد, اس میں جو کچھ ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, اور اس کی بنیاد پر یہ ہمارے بارے میں جو فیٹ اپ کے ایشوز ہیں وہاں تک یہ بات نوٹ ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارے اتفاق ہیں جو انہوں نے کہا کہ اتفاق ہے شاید, کہ صرف جرنلسٹوں کے کیسز کا ہی کچھ پتہ نہیں چلتا. ابھی میں آپ کو لاہور کے واقعے کا ریفرنس دیتا ہوں جو پچھلے ہفتے ہوا ہے. میرے کیس کو 10 ہفتے ہو چکے ہیں, انہیں ایک کلو تک نہیں ملا. 10 گھنٹوں میں ساری جیو فینسنگ ہو گئی, جو کیمراز لگے تھے سب کے فوٹیجز نکل گئے. بندے کو جہاز چڑھتے ہوئے پکڑ لیا, دوسرے کو کراچی سے پکڑ لیا, تیسرے کو ٹمبکٹو سے پکڑ لیا, سارے انہوں نے ملزم پکڑ لیے پنجاب پولیس نے. تو جہاں کام کرنا ہوتا ہے وہاں 2.5 لاکھ نمبر آئے ہیں جیو فینسنگ پہ. یہ بہانہ نہیں ہوتا 10 ہفتے بعد بھی, یا نادرا نے وہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک ان کو نہیں دی. میں آپ کو ان کو میں نے ایک فوٹیج دیا, وہ بندہ میرے گھر کی نگرانی کر رہا تھا کچھ ہفتے پہلے, میرے اٹیک سے پہلے. بہت واضح فوٹیج ہے, اور وہ بندہ انوالو ہے, یہ میری انفارمیشن ہے. میں نے اپنی FIR میں لکھوایا آپریشن ٹیبل اس بندے کا نام, اور نام نہیں سوری, اس بندے کا ذکر کیا کہ یہ بندہ ملوث ہے اس واقعے کے ساتھ. اب میں زیادہ اتھینٹسٹی سے بات کر رہا ہوں. پھر میں نے ان کو فوٹیج دیا, 2 ہفتے ہو گئے. کلیئر فیس ہے اس کا فوٹیج ہے, صرف پکچر نہیں ہے, فوٹیج ہے اس کا, اس کے موٹر سائیکل کا, اس کا نمبر ہے, سب کچھ ہے. اس کے بعد
ٹی وی چینلز پہ جو فوٹیجز چلے، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں، ابھی ٹی وی چینلز پہ جو فوٹیجز چلے ہیں اس میں ایک بندہ کالے کپڑوں میں جاگرز پہنے ہوئے ہیں، وہ میرے اسیسن سے جا کے ملتا ہے اور اس سے کوئی بات کرتا ہے، اور پھر وہ ایک ادھر چلا جاتا ہے، ایک ادھر چلا جاتا ہے۔ ان سے پوچھیں وہ کالے کپڑوں والا جاگرز میں بندہ کون ہے، اس کی کیا شناخت ہے، اس کے بارے میں کیا ہوا۔ جو مجھ پہ اٹیک کر کے بندہ بھاگا ہے اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے، اور مجھے اگر 21ویں صدی میں یہ بتائیں گے کہ میں سسپیکٹ کا بتاؤں تو میں سوری ایم ناٹ گونا بائی اٹ۔ جیو فینسنگ اور جو ہمارے یہاں کیمراز لگے ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے کہ میں بتاؤں، میں کیا بتاؤں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ابھی اس فورم پہ، انہوں نے کہا بتائیں، میں بتا رہا ہوں اگر یہ کلپریٹس نہ پکڑے گئے مجھ پہ پھر حملہ ہوگا۔ یہ میں نے آج تک کبھی ایسی بات نہیں کی، مجھ پہ پہلے بھی میں بہت احتیاط کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کو کہا نہیں، میرے دوست گواہ ہیں کہ مجھ پہ حملہ ہوگا یا مجھ پہ کوئی۔ میں آج آپ کو یہاں بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اگر یہ کلپریٹس نہ پکڑے گئے مجھ پہ پھر حملہ ہونا ہے، اور اس میں آپ خود سوچ لیجیے گا کون کون ذمہ دار ہوگا۔ پھر زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ڈرتا نہیں، میں انسان کو انسان سمجھتا ہوں چاہے وہ کتنے بھی بڑے عہدے پہ بیٹھے۔ میں ایک ذمہ دار اور لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں اس ملک کا، میرے رائٹس ہیں، آئین میں لکھے ہوئے ہیں، میں ان رائٹس کے لیے ساری عمر لڑتا رہوں چاہے میرے اندر جان رہے یا نہ رہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آج، پھر یہاں بیٹھے ہوں گے اور عزیز میمن کی طرح بات ہو رہی ہوگی کہ اس کے ناخنوں سے کیا نکلا تھا کیا نہیں نکلا تھا۔ مسلسل نگرانی ہو رہی ہے اور میں کچھ ایویڈنس اور بھی اکٹھے کر رہا ہوں، لیکن وہ اس سے ریلیٹ نہیں مجھ پہ اٹیک ہوا ہے۔ اس پہ آپ نادرہ چیئرمین کو بلائیں، جو فینسنگ کا جو انچارج ہے اس کو بلائیں، اور مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ اگر لاہور واقعے کا جو فینسنگ 10 گھنٹے میں مکمل ہو کے ملزم گرفتار بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ یہاں میرے ٹیکسز کا حساب مجھے کیوں نہیں ملتا؟ مجھے اس ریاست اور اس کے محکموں نے کیا دیا ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے۔ In return for my commitment, for my social contract with this country, this Aine Pakistan is a social contract between myself and between my state. What has state done for me during the last 31 years جب سے میں نے ٹیکس دینا شروع کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا آپ کے کمیٹی کے، مجھے نہیں پتا وہ ممبر ہیں یا نہیں، لیکن وہ کیبنٹ کے ممبر ضرور ہیں، فواد چودھری صاحب سے میں نے آپ کے توسط سے ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح کی بات کر کے ہماری توہین مت کریں، ہماری عزت بھی ہے۔ We are not ministers, we are not member of the parliament, but definitely we have the privilege, we have the rights, and we want those rights and privileges to be respected. میں نے آپ کو بتایا 1990 سے میں کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا فواد چودھری صاحب اس وقت کیا کرتے تھے، میں اس پارلیمنٹ کو کور کرتا ہوں۔ میں امریکہ میں رہ چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں ہارورڈ اپنی فیملی کے ساتھ، میں سنگاپور میں کام کر چکا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ رہ کے۔ میرے لیے یہ دوسرے ملکوں میں جانا، میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں، میرے پاسپورٹ پہ صفحے ختم ہو گئے ہیں، میں اتنے ملکوں میں گھوم چکا ہوں۔ یہ اتنی توہین امیز بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ امیگریشن کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم یہ ان کو 4 سال ہو گئے گولیاں کھائے ہوئے، کیا یہ امیگریشن نہیں کر سکتے؟ یہ اسد طور یہاں بیٹھا ہے، عمر چیمہ یہاں بیٹھا ہے، سلیم شہزاد اوپر چلا گیا، متی یہاں بیٹھا ہے، نورانی گیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے آ جائے گا۔ مجھے بتائیے کون سی امیگریشن؟ یہ جنرلائز کر لینا کہ یہ ڈرامے ہو رہے ہیں، یہ امیگریشن کے لیے ہو رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ وہ ملزم کے وکیل نہ بنے، وہ کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں پتا ہے، ابھی ہم کر رہے ہیں تحقیقات، لیکن وہ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں، وہ کیبنٹ ممبر ہے، فیڈرل کیبنٹ کے ممبر ہے، وہ کہتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایسے نہ کریں، نہیں کوئی ہمارے فیور میں کچھ کر سکتے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ وہ نہیں ہے اختیار ان کے پاس، تو الگ بات ہے، لیکن اس طرح ہمارے زخموں پر نمک مت سکتے، کیونکہ یہ چیزیں بہت تکلیف ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی منتیں کر رہے ہیں وہ باہر چلے جائیں، وہ نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ہم نے ان کی ٹریننگ ایسے کی ہے کہ ہم اسی مٹی سے، ہمارے بڑوں کی ہڈیاں یہ ہیں، ہم نے بھی دن مرنا ہے، وہ نہیں جاتے۔ میں کیا کروں، ہماری یہ مجبوری ہے۔ میں ود ان اے ویک آفٹر
the attack on me, मुझे 3 मुल्कों के ऑफिशियल की तरफ से ये आया है कि आप यहाँ से जाना चाहते हैं, हमारे मुल्क में आके रहना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, कोई और आपको ज़रूरत है तो बताएं। ये मैं आपको, अल्लाह गवाह है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। 3 ये हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस नहीं हैं जनाब चेयरमैन, हम इसी मिट्टी से हैं और मैं इसको कहना भी नहीं चाहता बात। ये भी मेरी तौहीन है कि मैं बताऊँ मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, ये मेरी तौहीन है। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि मेरा पार्लियामेंट पे हक है, मेरा हक शुफा है इस पे। इसलिए मैं पार्लियामेंट के मेंबरान से तवक्को करता हूँ कि वो हमारे लिए अगर कुछ कर नहीं सकते तो हमारे ज़ख्मों पे नमक न चाहिए। और दूसरा मैंने आपको शिकवा बता दिया कि आप लोग इस पे काम करेंगे तो ये होगा। मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाद ये कोई सहाफ़ी, ये कोई भी इंसान ही ना तकलीफ उठाए, लेकिन कम अज़ कम सहाफ़ी ये तकलीफ ना उठाए इस वजह से कि सहाफ़ी सिर्फ बोलता है, लिखता है, और बंदों के तो कुछ ज़ाती भी मसाइल हो सकते हैं, कुछ झगड़े हो सकते हैं। सहाफ़ी सिर्फ लिखता है और बोलता है, हो सकता है उससे लोगों को इतराज़, उसके लिए कवानीन है, ये पैमरा का दफ्तर इसीलिए, और भी पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है, अदालतें हैं इस मुल्क में, वहाँ जाएँ, वहाँ से वो अपना रिड्रेस करें। लेकिन इस तरह बोलने पे, लिखने पे किसी को ख़त्म कर देना, एलिमिनेट करने की कोशिश करना बार बार, ये मुनासिब नहीं है। ये महज़ब मुल्कों में ऐसा नहीं होता, और पार्लियामेंट में ये इंश्योर करवाना है कि वो ऐसा ना हो। तो मैं आपसे ज़्यादा थोड़ा टाइम ले लिया, माय अपॉलॉजीज़। तो मैंने जितना एविडेंस दे दिया है पुलिस को, जिसमें मैंने वो उस एक मशकूक आदमी का बताया है, वो बहुत बड़ा एविडेंस है। उसके अलावा जो असैसिन था उसका डेफिनेटली टीवी पे चले, वो पहचान हो सकती है, और भी कैमरे थे उनके पास, और भी फुटेज है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ लाहौर का वाक़या मैं आपको एग्जांपल दूँगा। वहाँ पे उन्होंने पिछले दिनों के फुटेजेस भी देखे, उन्हें देखा कौन रैकी किस वक्त कर रहा। क्या ये जो फुटेज इन्होंने लिया है यहाँ जिस कैमरे, उससे पिछले जो इन्होंने दिनों का रैकी वो फुटेज देखा है, तो उसमें पता चला है कौन कौन आया था वहाँ, और उनकी कोई शक्लें मैच नहीं है, उनके बारे में इन्होंने वो क्यों नहीं हो रहा। वो तो बड़ा वाज़ेह कैमरा है जो लगा हुआ है, जिससे इन्होंने ये टीवी चैनल पे जो फुटेज चला है, तो वो पता चल सकता है। तो मैं ये बहुत सारे लूप हो गए, लेकिन बहरहाल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ मेरा केस नहीं, सारे साथी दोस्तों का केस जो है, ये मैंने आपको बता दिया, 6 लोगों का सही हल है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, और इस पर पार्लियामेंट को स्टैंड लेना पड़ेगा। आप इस पर रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको चलना पड़ेगा। अगर आप मिसाल नहीं कायम करेंगे तो कोई महकमा नहीं करेगा। तो इसलिए बॉल आपके कोर्ट में है, इस बॉल को आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं। मेरे गोली लड़की, मेरे जो कुछ हो गया, मेरी जान भी चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी, और चली गई पुलिस साथ चला गया, वापस नहीं आएगा। लेकिन इस मुल्क, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये चंद लोगों की ख्वाहिशात की शिकारगार नहीं है, ना बनने देना चाहिए आपको। ये पार्लियामेंट का फर्ज है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।